ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم. طبیعت آمادہ ہو تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سیدی یا شفیع المذنبین. اس کی آواز بڑھائیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے عزیزو، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. ذکر رسالت میں آپ کی پرخلوص محفل پاک آپ کی جامع مسجد میں میرے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی سعید احمد فریدی صاحب کے زیر قیادت انعقاد پذیر ہے. ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام احباب کو اپنی رحمت کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے. اس حاضری کو ہماری بے وفائیوں کا کفارہ بنا کر رب ذوالجلال ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. کسی تمہیدی گفتگو کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. کچھ ضروری مسائل آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. اللہ نے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا جو قانون وضع فرمایا ہے وہ اسلام ہے. آپ تھوڑی سی توجہ اگر ہو سکے تو معیاری انداز سے کریں گے تاکہ مسئلہ سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہو. تقریر شروع ہو گئی ہے بغیر کسی تنقیدی کلام کے. دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ جڑ جائیں اور پھر ہم تسلسل کے ساتھ آگے چلتے رہیں گے. اللہ کریم نے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا جو قانون وضع فرمایا ہے وہ اسلام ہے. جیسے نیت، قیام، رکوع، قوما اور سجدہ کے ملنے سے نماز بنتی ہے، حقیقت کے ملنے سے اسلام بنتا ہے.
مجھے نہیں پتا کتنے سمجھنے والے ہیں، کتنے ہوش مند ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بات کو سمجھنے والے. یہ 10 منٹ میں مجھے احساس ہو جائے گا کہ میں نے مضمون صحیح جگہ پر شروع کیا ہے یا میں آج جگہ کا انتخاب کرنے میں مغالطہ کھا گیا ہوں. جیسے نیت، قیام، رکوع اور سجدہ کے ملنے سے نماز بنتی ہے، بے عین ہی شریعت، طریقت اور حقیقت کے ملنے سے اسلام بنتا ہے. یہ منازل طے کرتا کرتا جب انسان مقام عشق پر پہنچتا ہے تو وہاں خالق خود بندے سے رابطہ کر لیتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. شریعت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور عشق بھی اللہ کی طرف سے ہے. تھوڑا سا جاگیں گے تاکہ مجھے بھی مزہ آئے. تو آدھا پہ جڑے بیٹھے ہو تھوڑا سا بیدار مغزی کا ثبوت آپ دیں گے. شریعت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قاری صاحب عشق بھی اللہ کی طرف سے. مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے، یہ جملہ مجھے بتا دے گا کہ آپ کتنی محبت کے ساتھ آج میری بات کو قبول فرمانے والے ہیں. دونوں اللہ کی طرف سے، شریعت بھی اور عشق بھی، مگر بڑا باریک سا فرق ہے ان دونوں میں. شریعت میں بندہ رب سے مانگتا ہے اور عشق میں رب بندے سے مانگتا ہے. شریعت میں بندہ دعا کرتا ہے مولا گھر نہیں ہے گھر دے دے، زر نہیں ہے زر دے دے، مال نہیں ہے مال دے دے. یہ شریعت. عشق میں اللہ بندے سے فرماتا ہے مجھے گھر بھی دے، مجھے زر بھی دے، مجھے مال بھی دے، مجھے اولاد بھی دے. یہ سب کچھ قربان کر کے عاشق تنے تنہا جب کھڑا ہوتا ہے تو اظہار کرتا ہے مولا ایک جان بچی ہے، حکم ہو تو اسے بھی تیری بارگاہ میں پیش کر. میرے خیال کچھ طبیعت بن گئی ہے آپ کی سننے ہے. دونوں اللہ کی طرف سے، شریعت بھی اور علامہ اقبال کا فلسفہ عشق بھی مزمل صاحب یہی ہے. غریب ہو سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم. فرماتے ہیں حرم کی داستان سادہ ہے. قاری صاحب سنو ادھر دیکھیں، سادہ ہے حرم کی داستان مگر بے رنگ نہیں ہے، خون کے رنگ سے رنگی ہوئی ہے. اقبال کا فلسفہ عشق. فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اس کا سادہ لفظوں میں ترجمہ یہ ہے، اقبال فرماتے ہیں اگر کسی نے عشق کی ابتدا دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے، اور اگر کسی نے عشق کی انتہا دیکھنی ہو تو محمد کے بیٹے حسین ابن علی کو دیکھ لے. صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولے، زور سے بولے، زور سے جواب دینا ہے. عشق کی ابتدا دیکھنی ہے تو ابراہیم کو دیکھو اور انتہا دیکھنی ہے تو حسین ابن علی کو دیکھو.
اگر مجھے آپ اجازت دیں میری چپ قوم، تو ہم دیکھ لیں کہ یہ عشق بیٹے رکھ دیں بس، شروع کہاں سے ہوا اور چلتا چلتا پہنچا کہاں تک۔ عشق دا مڈ بھی ویکھ لویے تے عشق دا پاند بھی ویکھ لویے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ گلاں ایسیاں ہن جنہاں دے ذریعے میں آپ دے عاشق ابراہیم نو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم او گلاں پوریاں بھی کر چھوڑیاں۔ کچھ باتیں تھیں جن میں میں نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم کو مبتلا کیا، کلمات تھیں، کچھ باتیں تھیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ان باتوں کو پورا بھی کر دیا۔ اگر مجھے بول کر اجازت دیں، ایسے خاموشی میں تو مجھے تقریر ہوتی نہیں ہے، تو ان کلمات کو ہم تھوڑا تھوڑا کھول نہ لیں کہ کن کن باتوں میں اللہ نے اپنے عاشق اول کو آزمایا تھا۔ سب سے پہلے اس عاشق کا پہلا امتحان یہ تھا، اللہ نے فرمایا ابراہیم جی میرے مولا وطن چھوڑ۔ اب یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن مکہ نہیں تھا، سرکار خلیل کا وطن تھا بابل، بابل و نینوا، بابل و نینوا کے علاقے۔ اب آپ حیران ہوں گے جو سننے اور سمجھنے کی طبیعت لے کر تشریف فرما ہے، بابل 4,500 سال پہلے سرکار خلیل کے زمانہ پاک میں اس خطہ زمین کو کہا جاتا تھا جس زمین کے ٹکڑے کا نام آج کربلا۔ اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے عشق کا امتحان دینے کے لیے کربلا سے مکہ آئے تھے، اور حسین اپنے عشق کا